کسی مسلمان کا کسی مسافر کا سفر نہیں کرتا جب تک وہ گانے نہیں سنتا۔ اللہ کے نبی کہتے گانے کثرت سے سنے جائیں گے، گانے کے آلات گھر گھر میں عام ہو جائیں گے، لوگ خون ریزی اپنے اندر عام کر لیں گے، زنا کثرت سے کیا جائے گا، شراب کا نام بدل بدل کے لوگ پانی کی طرح شراب پئیں گے۔ اتنا ہی نہیں، پیٹ کے فتنے، شرمگاہ کے فتنے حد سے زیادہ پھیلنا شروع ہو جائیں گے، دین کو دنیا کے بدولت کما کر کھانا شروع کریں گے، قرآنی آیات کو بیچا جائے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے حلال کمائی چھوڑ دی جائے گی، لوگ حرام کمائی کمانا شروع کریں گے، حرام کمائی کے ذریعے اپنے گھر کو اپنے بال بچوں کو پالنا شروع کریں گے۔ عورتیں لباس پہنیں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، بالکل باریک کپڑا پہنیں گی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں مسجدوں کو سجایا جائے گا، مسجدوں کو بالکل ایک دوسرے پر فخر کیا جائے گا۔ عورت اپنے آقا کو جنم دے گی، کیا مطلب؟ عورت کسی ایسے بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جھوٹے مکار فریبی فتنہ خور عہدیدار پیدا ہو جائیں گے، عورتوں کی حکمرانی ہوگی اور گمراہ کرنے والے حکمران زیادہ پیدا ہوں گے، مسلمان نام کے مسلمان رہیں گے لیکن یہود و نصرانیوں کی پیروی کریں گے، نام ان کا اسلام، نام ان کا مسلمان، عبداللہ عبد الرحمن، لیکن سر سے لے کر پیر تک یہودیوں کی روش میں ڈھل جائے گا، یہودیوں کی کاپی کرے گا، نصرانیوں کی کاپی مشابہت کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے نبی کا بعثت ہونا، ہمارے نبی کا مبعوث ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے آسمان میں میری انگلی کے اشارے سے اللہ کے حکم سے چاند کے ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی ہوگی۔ علماء کی موت ہوگی، اللہ تعالیٰ علماء حق کو موت دے کر دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، اچانک موت آنا شروع ہوگی۔ ہارٹ اٹیک موت کس نے دیکھا تھا؟ ہارٹ اٹیک موت کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب موت کثرت سے آئے گی، اچانک موت آئے گی، بیٹھے بیٹھے موت آئے گی، برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں عربستان میں ہریالی عام ہو جائے گی، حیوان یہ بے زبان جانور انسانوں کے جیسے بولنا شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ 52 عورتیں ایک ایک مرد کے پیچھے پڑیں گی۔ استغفر اللہ۔ اتنا ہی نہیں، زمین میں زلزلے آئیں گے، لوگوں کے چہرے کو مسخ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت اس وقت تک نہیں لائے گا جب تک کہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے 30 کذاب جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے مکار پیدا نہیں ہو جائیں گے۔ یہ شکیل بن حنیف، یہ مردود، یہ جھوٹا، یہ مکار، یہ قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی۔ غلام احمد قادیانی نبی کے زمانے میں، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی بھی کیا۔ آج کل شکیل بن حنیف کے فتنے یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 30 کذاب پیدا ہوں گے قیامت آنے سے پہلے، اور آخری کذاب مسیح الدجال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی یہ رکھا ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتے دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر گزرنا شروع ہوں گے۔ کس نے دیکھا تھا؟ کل تک ہم بچے تھے، آج جوان ہو گئے، آج ہم جوان تھے، کل بوڑھے ہو گئے، کل بوڑھے تھے، پرسوں خبر میں جا کر سو گئے۔ ارے زمانہ تیزی سے گزرے گا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ نہیں کر لیں گے، جب تک مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ نہیں کریں گے قیامت نہیں آئے گی۔ 90 ممالک کے لوگ اپنے اپنے ملک کا جھنڈا لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آئیں گے۔ 90 ممالک کے لوگ، ہر ملک کے جھنڈے کے نیچے 80,000 کی فوج ہوگی یہود و نصرانیوں کی، مسلمان ان سے جنگ کریں گے۔ حضرت مہدی آئیں گے، نبی کہتے میرے خاندانی سلسلوں میں سے وہ ہوگا
اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا, اس کی ماں کا نام میرے ماں کا نام ہوگا. عبداللہ, آمینہ, مہدی قیامت سے پہلے آ کر سارے مسلمانوں کو بیعت کر کے یہود و نصرانیوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرے گا, اور مسلمانوں کی جنگ یہود و نصرانیوں سے ہوگی. جنگ کے نتائج کیا ہوں گے؟ 3 گروہ مسلمانوں کے. ایک گروہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گی, نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم و جماعت جنت میں جائے گی. دوسرا گروہ اس فوج کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائے گی, یہ منافقین کی ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان منافقین کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالے گا. تیسرا گروہ لڑتے لڑتے فتح حاصل کرے گی, ادھر فتح حاصل کرے گی, لوگ خوشیوں کا جشن منا رہے ہوں گے کہ ہم جیت گئے, ہم نے یہودوں کو ہرا دیا. کوئی کہنے والا پیچھے سے کہے گا اے مسلمانوں, ادھر خوشیوں کی, ادھر جنگوں کی جیتنے کی کیا خوشی منا رہے ہو؟ ادھر جا کر تمہارے گھروں کی خبر لو, تمہارے گلیوں میں کانت دجال آ گیا, تمہارے محلے میں کانت دجال آ گیا. ادھر مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ جیتیں گے, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلی محلے میں کانت دجال کو بھیج دے گا. کانت دجال, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال کا فتنہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے قیامت تک نہ کسی نے ایسا فتنہ دیکھا ہوگا, نہ کوئی ایسا فتنہ دیکھے گا. دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کانت دجال کا فتنہ ہوگا. یہ کانت دجال کب آئے گا؟ کب آئے گا یہ؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, کانت دجال کے بارے میں کتاب الفتن, کتاب اشراط الساعہ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, بے شمار حدیث میں بہت ساری روایات ہیں کانت دجال کے بارے میں. کانت دجال دنیا میں اس وقت آئے گا جب دنیا کے تمام علماء اس کا ذکر منبر رسول پر کرنا بھول جائیں گے. ساری دنیا بھولی بیٹھی رہے گی کانت دجال کو. ایسے موسم میں اللہ کانت دجال کو دنیا میں اتارے گا, اور اللہ کے نبی کہتے اے میرے امتیوں, دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو اپنی امت کو کانت دجال سے نہیں ڈرایا. ہر نبی نے کانت دجال سے ڈرایا ہے, اور سب سے زیادہ نشانیاں اللہ نے مجھے بتائی, میں تمہیں بتا رہا ہوں. کانت دجال کیا ہوگا سن لو. اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال یہ مرد ہوگا, سرخ رنگ کا ہوگا, پسخد ہوگا, اور کانت دجال چوڑی پیشانی کا ہوگا. اس کے 2 آنکھوں کے بیچ میں کافارہ کفر لکھا ہوگا. ہر پڑھنے والا, ہر ان پڑھ, پڑھا لکھا اور نہیں پڑھا لکھا, یہ سارے لوگ اس مکتوب کو دیکھ کر پڑھ لیں گے. اللہ ان کو پڑھا دے گا, وہ پڑھ پائیں گے. اور یہ دنیا میں جب آئے گا, اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال جب دنیا میں قدم رکھے گا تو دنیا کا وہ پہلا دن 1 سال کے برابر کا ہوگا. 1 سال کے برابر کا پہلا دن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی, 1 سال کے برابر کا کانت دجال کا پہلا دن, مطلب جب سورج نکلے گا تو 1 سال تک غروب نہیں ہوگا. 1 سال کا وہ ایک لمبا دن. کانت دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر کا ہوگا. کانت دجال کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر کا ہوگا. کانت دجال کا چوتھا دن تمہارے عام دنوں کے برابر کا ہوگا. 40 دن اس دنیا میں رکے گا, ساری دنیا کا چپا چپا چھان مارے گا, سوائے حرمین الشریفین کے. مکہ مدینے میں نہیں جا پائے گا. اچھا, کانت دجال کے بارے میں ایک حدیث میں سناتا ہوں, صحیح بخاری, صحیح مسلم میں. جابر ابن عبداللہ, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, بے شمار روایت کے راوی ہیں اس کے. حضرت تمیم الداری نصرانی, یہ اسلام قبول کرتے ہیں. تمیم الداری کی بڑی مشہور روایت, 30 لوگوں کے ساتھ سمندر کے ایک جزیرے پہ نکلتے ہیں تمیم الداری, اور راستہ بھٹک جاتے ہیں. طوفانوں کے ہچکولے میں ان کی کشتی بھٹک جاتی. یہ جا کر ایک جزیرے پہ رکتے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہم اس جزیرے میں گئے, ایک ایسے آدمی کو ہم نے دیکھا سر سے لے کر پیر تک بالوں سے ڈھکا ہے. ہم کو معلوم نہیں اس کا منہ کدھر ہے, اس کی پشت کدھر ہے. ہم دیکھ کر حیران کہ بھئی یہ انسان بھی ہے یا جانور ہے. ہم نے پوچھا کہ بھئی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے. جاؤ اس غار میں جاؤ, تمہارے خبروں کا ایک مشتاق بیٹھا ہے. ہم وہاں ڈرتے ڈرتے اندر گئے. ہم نے دیکھا ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے, سر سے
سے لے کر پیر اس کے گڑیے تک ساری بیڑیوں سے جکڑا گیا ہے۔ ہم نے اسے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسیح الدجال ہوں، میں کانا دجال ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آنے پر مجھے دنیا کی علامات میں ایک علامت بنا کر اللہ بھیجے گا۔ میں چند سوال تم سے کرتا ہوں، مجھے جواب دو۔ وہ کانا دجال صحابہ اکرام کی اس ٹیم سے سوال کرتا ہے، مجھے بسیان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا ہے وہاں؟ وہ تو ویران ہے۔ دجال کہتا ہے بہت جلد وہاں ہرے بھرے درخت اگ جائیں گے۔ اچھا مجھے تبریہ کے جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا ہے وہاں؟ وہ تو بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا ایک زمانہ آئے گا جب تبریہ کے جھیل کا سارا پانی خالی ہو جائے گا۔ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، کیا دنیا کے آخری نبی آ گئے؟ ہاں وہ تو مبعوث ہو گئے۔ کیا ان کی ہجرت ہوئی؟ ہاں ان کی ہجرت بھی ہوئی۔ کیا ان کی جنگیں کافروں سے ہوئی؟ ہاں جنگیں بھی ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی ہم کبھی وہ، لیکن ہم زیادہ جیتے۔ کانا دجال کہتا ہے تب تو میرے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آ گیا۔ اللہ نے مجھے یہی علامت بتائے تھے کہ اے دجال یہ علامت آئیں گی تب تیرا نکلنے کا زمانہ آئے گا۔ تب تو میرا نکلنے کا زمانہ آ گیا۔ تمیم الداری واپس آ کر اللہ کے نبی کو یہ خبر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ مشرق کے سمندروں کے جزیرے میں کسی جزیرے میں وہ مقید ہے، مشرق سے نکل کر آئے گا، اصبہان نامی گھاٹی سے نکلے گا جو یہودیوں کا شہر ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے کانا دجال جب دنیا میں قدم رکھے گا 1 سال کے برابر کا وہ دن۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کانا دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر، کیا ہم اس 1 سال کے 5 نمازیں پڑھے یا سال بھر کی نمازیں پڑھے؟ نبی نے بیان فرمایا سال بھر کی نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ سورج نکلا تو سال بھر نہیں ڈوبا۔ ارے ایسا کیسا ہوگا جی؟ ایسے کیسے ممکن جی؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ جاؤ دنیا کے جغرافک میں آج کی تاریخ دیکھو۔ آج دنیا کے سب سے اوپری سطح، نیچے سطح میں جسے اٹلانٹک کہتے ہیں، انٹارکٹیکا جسے برفیلا علاقہ کہتے ہیں، وہاں آج بھی 6 ماہ دن ہوتا ہے، 6 ماہ رات ہوتی ہے۔ جو میرا خالق، جو میرا مالک، جو اللہ عز و جل دنیا کے اس نظام کو 6 مہینے دن 6 مہینے رات، سورج نکلا ہوا ڈوباتا نہیں، ڈوبا ہوا نکالتا نہیں، تو قیامت کے قریب کانا دجال کے اس دن 1 سال کے لیے اللہ سورج کو کیوں نہیں رکائے گا؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کانا دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، کیا ہم مہینے بھر کی نمازیں پڑھیں یا 5 نمازیں پڑھیں؟ نبی نے بیان فرمایا کہ مہینے بھر کی نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ خیر، کانا دجال دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چند معجزات دیا رہے گا، اسے چند پاور دیا رہے گا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور دنیا میں اللہ کے نبی کہتے ہیں 70,000 یہودی اس کی مطابعت میں لگ جائیں گے۔ 70,000 یہودی، ہرے کپڑے پہننے والے، ہرے چادریں پہننے والے، اس کے پیچھے اس کی مطابعت میں لگیں گے۔ زمین کے سارے خزانے اللہ اوپر نکال دے گا۔ زمین کے خزانے وہ جہاں جہاں جائے گا، کانا دجال کے پیچھے زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح گھومیں گی۔ کانا دجال آ کر کہے گا لوگوں میں دنیا کا آخری نبی ہوں۔ لوگ اسے نبی مان لیں گے۔ جب وہ دیکھے گا کہ لوگوں نے مجھے نبی مان لیا تو پھر وہ اپنی نبوت سے خدائی دعویٰ کرے گا، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لیس بعیور وان المسیح الدجال اعیر اعین العمنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اللہ میں کوئی عیب نہیں، لیکن کانا دجال میں عیب ہوگا، اس کی داہنی آنکھ نہیں ہوگی۔ داہنی آنکھ کی جگہ ایک انگور کے سوکھے ہوئے انگور کے دانے کے جیسا پھلا ہوا رہے گا۔ ہمارا اللہ عز و جل ان دنیاوی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا۔ کانا دجال دنیاوی آنکھوں سے نظر آتا ہوگا، یہ سب سے بڑی نشانی کہ وہ ہمارا رب نہیں ہوگا۔ اگر دنیاوی آنکھوں سے اللہ عز و جل دکھنا ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے التماس کیے تھے کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی موسیٰ
तुझे हरगिज नहीं देख सकता, हरगिज नहीं देख सकता। वलाकिन ज़ुरु इलल जिबल, उस पहाड़ की जानिब देख, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरा, अगर वो पहाड़ अपनी जगह बरकरार रहा तो तू मुझे देख पाएगा। दुनियावी आंखों से अल्लाह अज़्ज़ व जल को दिखना मुमकिनात में से नहीं है। जब हम मरेंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे, जब दोबारा अल्लाह जिंदा करेगा, वो जब आंखें देगा तो उन आंखों में अल्लाह ये तासीर देगा कि हम अपने अल्लाह को देख सकें। इन दुनियावी आंखों में अल्लाह इतना पावर नहीं दिया कि हम अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को देख सकें। काना दज्जाल हमारी दुनियावी आंखों को नजर आ रहा होगा और लोगों को फितने फैलाने के लिए चंद काम करके दिखाएगा। लोगों से कहेगा, लोगों मुझे रब मान लो, मैं तुम्हारा रब हूं। देखना चाहते हो? ये देखो, ए आसमान, चल बादल इकट्ठा हो। सारे आसमानों में बादल इकट्ठा होंगे। बादलों से कहेगा, ए बादलों बरसो। वो बादल बारिश, मौसलाधार बारिश बरसाना शुरू करेंगे। बारिश फिर जमीन से कहेगा, ए जमीन अनाज उगाना शुरू कर। जमीन देखते ही देखते अनाज उगाना शुरू करेगी। अनाज से कहेगा, ए अनाज तू अपनी बालियों से जुदा होकर मैदान में जमा हो जा। सारे खेत से अनाज खुद ब खुद निकल के एक मैदान में अनाज का अंबार लग जाएगा। अनाज से कहेगा कि तू आटा बन जा, वो आटा बन जाएगा। आटे से कहेगा तू रोटियां बन जा, रोटियों के ढेर लग जाएंगे। अब ये देखने के बाद कच्चे ईमान वाले, छोटे मोटे ईमान वाले तो फिसल जाएंगे। क्यों नहीं फिसलेंगे? क्यों नहीं फिसलेंगे? आज दुनिया में कोई बाबा, आज दुनिया में कोई लंबी मोटी पगड़ी बांधने वाला आया, सो बोल के ऐसा करके बताए थे ही उसके हाथ में अंगूठी आ जाए। अरे हाथ का जादू करता जी उन्हें, एक नंबर का ढकोसला जी उन्हें, पाखंडी बाबा जी उन्हें। आजकल के अवाम वो पाखंडी बाबा को ऐसा दिखाता, हाथ क्या अभी नहीं रहता, हुम हुम झूम झूम भूस बोल के बताते अंगूठी आ गई। बाबा तुम्हें सिर्फ हमारे बाबा का पैराम पड़ लेता। अस्तगफिरुल्लाह। ये दुनिया के पाखंडी बाबाओं के जादू को देखकर बाबा बोल के सजदे करने वाला अब काना दज्जाल आसमान से बारिश, जमीन से अनाज, अनाज के आटा, आटे की रोटियां। अब ये देखने के बाद कौन नहीं फिसलता? आप बोलो।